الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ حکم میں جو طاقت ہوتی ہے وہ حاکم کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے. ایک حکم ڈی سی او دیتا ہے، اس میں ایک طاقت ہے. ایک حکم کمشنر دیتا ہے، وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی. ایک حکم وزیر اعلیٰ دے، وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی. وزیر اعظم دے، وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی. سول جج کا حکم اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم ہے تو دونوں حکم، لیکن طاقت جدا جدا ہے، جدا جدا ہے. ایک حکم دینے والا کمزور ہے، حکم میں بھی طاقت تھوڑی ہے. ایک امر کرنے والا بڑا طاقتور ہے، اس امر میں طاقت بھی اس کے بقدر ہے. یہ روزہ حکم دینے والا کون ہے؟ اگر ہم لوگ جانتے، پوری امت میں کوئی روزہ نہ چھوڑتا، لیکن مجھے پتہ ہے میرے دیس میں 70% روزہ نہیں رکھیں گے. میں دیہات کا رہنے والا ہوں. ہمارے دیہاتوں میں، اور راوی کے کنارے میرا گاؤں ہے، ہمارے دیہاتوں میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان آیا بھی اور گیا بھی. عید کے دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ جی آج عید ہے، جی عید پڑھیں جاؤنا ہے. ہم حاکم کو جب تک نہیں جانیں گے ہم حکم پہ نہیں آ سکتے. حاکم کی طاقت جب تک معلوم نہ ہوگی حکم ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا. میں ابھی 10-12 ملکوں میں پھر کے آیا ہوں. رات 12 بجے بھی لوگ، کئی دفعہ رات گزر جاتی ہے آنے جانے سفر بیان، تو رات 12 بج چکے ہیں، ہم اپنے ٹھکانے جا رہے ہیں، سڑک سنسان ہے، اشارہ سرخ ہے، گاڑی والا کھڑا ہوا ہے. ارے بھائی چلتے کیوں نہیں ہو؟ سڑک تو ساری خالی ہے. وہ وہاں کے قانون کی طاقت کو جانتے ہیں. وہ 12 بجے بھی کھڑا ہوا ہے، رات کے اندھیرے تاریک رات، یہ دن کے 12 بجے توڑ کے جا رہا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بھائیو، روزہ حکم دینے والا کون ہے؟ نہیں جانتے. نماز کا حکم دینے والا کون ہے؟ نہیں جانتے. نماز تو روزے سے بڑا فرض ہے. تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض نماز ہے.
90% نہیں پڑھتے، رمضان میں 20-30% نمازی ہو جاتے ہیں، جو ہی رمضان جاتا ہے پھر وہی 10% رہ جاتے ہیں۔ یہ میری بدگمانی ہے، لیکن میں کیا کروں، تقریباً ایسا ہی ہے کہ میں چپا چپا ملک کا پھرا ہوں تبلیغ میں۔ ہائے ہائے، سچ بولنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ نہیں جانتے۔ میرا ملک 18 کروڑ میں سے شاید 18 لاکھ بھی سچے نہ نکال سکے۔ دھوکہ مت دو۔ کس نے کہا ہے؟ نہیں جانتے۔ جاؤ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں ایک دیانتدار تاجر لے کر آؤ، ہوں گے اللہ کے فضل سے، میں ایسا نا امید نہیں ہوں، لیکن اگر 10,000 میں ایک نظر آیا تو کیا نظر آیا۔ سود مت کھاؤ، ورنہ میرا تمہارا اعلان جنگ ہے، میرا اور میرا نبی تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ جاؤ، ریڑی والوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، تو پتہ ہی کوئی نہیں کون کہہ رہا ہے اعلان جنگ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے، کہ کس نے کہا ہے سود چھوڑ دو، کس نے کہا ہے جوا چھوڑ دو، کس نے کہا ہے شراب چھوڑ دو، کس نے کہا ہے زنا چھوڑ دو، کس نے کہا ہے دھوکہ ملاوٹ چھوڑ دو، کس نے کہا ہے قتل و غارت چھوڑ دو، کون ہے کہنے والا چوری ڈاکہ چھوڑ دو، کون ہے کہنے والا؟ جانتے نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ ہے اس لیے نبیوں کی پہلی محنت حکم نہیں سناتے تھے، پہلے حاکم کو سناتے تھے۔ اب قرآن پاک پڑھو، مکے جو صورتیں مکہ میں اتریں، کوئی حکم نہیں ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اس سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ مکی صورتیں، کون ہے؟ کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے زمین آسمان بچھانے بنانے اٹھانے والا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، خوبصورت پھل پھول باغ نکالنے والا کون ہے؟ یہ اب اللہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں کون، جانو گے نہیں، جانو گے نہیں، تب اس کے حکم کو کیسے جانو؟ الہ مع اللہ، پھر اللہ تعالیٰ چوٹ مارتا ہے۔ اب بولو، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہو؟ کوئی ہے دعوے دار؟ کوئی بنا سکتا ہے یہ سب کچھ؟ لن یخلقوا ذبابا، جاؤ سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی بنا کے دکھا دو۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ تم پہاڑ چھوڑ دو، ہاتھی چھوڑ دو، ایک مکھی بناؤ، مکھی، تو میں تمہیں اپنا شریک بنا لوں۔ نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، مجھے کہتے بھی ہو میں معبود ہوں اور اللہ ہوں، پھر مجھے چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے جھکتے ہو۔ پھر اللہ دوسری طرح لاتا ہے، امن جعل الارض قرارا، اس زمین کس نے بچھا کے دی، وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے چلائے، وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے، مری سے لے کر ناران کاغان، گلگت، خپلو، ہمالیہ، کیٹو، کس نے، کون؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ پھر ہتھوڑا، الہ مع اللہ، بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی کہہ سکتا ہے ہمالیہ دے 4 پتھر میں بھی لایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ راوی میں موجیں میں نے اٹھائیں؟ پھر اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ، وہ کوئی ہے تو بتاؤ۔ نہیں، اللہ کوئی نہیں۔ اللہ پھر گلہ کرتا ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، تم میں زیادہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ میرا گلہ ہے، دھرتی کو دیکھا، دھرتی بولی اللہ ہے، آسمان بولا اللہ ہے، پر تم نے آنکھیں بھی بند کی، کانوں میں تم نے روئی ڈال لی، انگلیاں ٹھونس لیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بولا اللہ ہے، برف پوش چوٹیاں پکاری اللہ ہے، سبز پوش پہاڑ بولے اللہ ہے، سیاہ پوش بلوچستان کے پہاڑ پکارے اللہ ہے، ہاں اٹھتی ہوئی سمندر کی موجوں نے بتایا اللہ ہے،
بہتے دریاؤں نے بتایا اللہ ہے، گنگناتی ندیوں نے بتایا اللہ ہے، چشموں جھرنوں آبشاروں نے بتایا اللہ ہے، تو تم نے آنکھیں بھی بند کی، کان بھی بند کیے، اب آنکھوں سے بھی اندھے ہو گئے اور دل کے بھی اندھے ہو گئے۔ پھر اللہ اور لایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے تمہارے دکھ درد دور کرنے والا، کون ہے مصیبت وقت تمہارے کام آنے والا، کون ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ پھر گلا قلیلا ما تذکرون، پر تم مجھے یاد ہی نہیں کرتے ہو، اپنے جیسوں کے جا کے پاؤں میں گرتے ہو، انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، جنہیں میں نے پیدا کیا یا موت دے دی یا موت دے دوں گا، تم ان سے جا کے اپنی حاجات کھول کے بیٹھے ہوئے ہو کہ میں نہیں تھا، میرے خزانے کم پڑ گئے، میری طاقت کمزور ہو گئی، یا میں اونگ گیا، یا میں سو گیا، یا میں تھک گیا، یا میں گھبرا گیا۔ جن کے در پہ جا کے بیٹھتے ہو وہ سوتے بھی ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ تھکتے بھی ہیں، وہ مرتے بھی ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ الہ مع اللہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اوئے ہوئے، کون ہے صحراؤں میں راستہ دکھانے والا، کون ہے بپھری سمندر کی موجوں میں راستہ دکھانے والا، کون ہے اندھیری رات میں راستے دکھانے والا؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یہ 2 دن پہلے بارش ہوئی، بادل کون لایا تھا؟ بارش کس نے برسائی تھی؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، قطرہ قطرہ کر کے کس نے دھرتی کو پانی پلایا تھا؟ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر کون دھرتی کا سینہ چیرتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، پھل پھول غلے کون نہیں؟ یہ آم کہاں سے آیا؟ لکڑی کو کیا پتا مجھے کیا کرنا ہے، بیل کو کیا پتا میں نے کیا بنانا ہے، کیا نکالنا ہے؟ بیل تو بیل ہے، کریلا نکلا تو کڑوا، خربوزہ نکلا تو میٹھا، انگور نکلا تو میٹھا۔ یہ بیل کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا کہتا؟ تعالی اللہ عما یشرکون، پاک وہ ذات ہے ہر شرک سے جسے فیصل آباد والوں نے بھلا دیا، عائشہ مسجد گلستان کالونی والوں نے بھلا دیا، اپنے جیسوں کے پاؤں میں جا کر بیٹھے۔ پھر اللہ اور دلیل لاتا ہے، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، تمہیں مٹی سے کس نے بنایا، تمہیں مٹی سے کس نے نکالا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ماں کے پیٹ میں نطفہ کس نے بنایا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر نطفے کے آگے مراحل کس نے طے کیے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ کس نے مٹی سے غذا نکالی، غذا سے نطفہ، نطفے سے جونک، جونک سے لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، گوشت پہ شکل، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تمہیں رنگ روپ دیے، شکلیں دیں۔ الہ مع اللہ ومن یرزقکم من السماء والارض، زمین سے رزق کون نکالتا ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تمہارے ہل چلانے سے غلے ہوتے ہیں یا اللہ کے ارادے سے؟ انتم تحرثونہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اللہ غلے نکالتا ہے تم نکالتے ہو۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ اللہ کو میں جانوں گا تو اللہ کی مانوں گا، میرے دیس کے 18 کروڑ اللہ کو نہیں جانتا، مطلب ہے زیادہ نہیں جانتے۔ اللہ کے نیک بندے تو ہر زمانے میں ہر جگہ ہیں، میں 10 یورپ کے ملک پھیرے، وہاں بھی اللہ کے محبوب بندوں کی میں نے زیارت کی، لیکن 1 کروڑ میں ایک بھی نہ نکال سکوں تو کیا کروں؟ سارا بازار پھروں ایک سچا تاجر نہ ملے، سارے ترازو پرکھوں ایک ترازو ٹھیک نہ تولے،
سارے پیٹرول پمپوں کے پیمانے دیکھوں، ایک پیمانہ ٹھیک نہ ہو، کس کے آگے جا کے فریاد کروں، کس کا رونا روں؟ زوال حکمرانوں کی نااہلی سے نہیں آتا، زوال عوام کی ظلم و ستم، دھوکہ، فریب، فراڈ اور نافرمانی سے آتا ہے۔ حکمران تو تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ مروان کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز کو نکال دو، کون سے نیک پاک تھے؟ ظالم 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 ظالم۔ بنو عباس سارے کے سارے ایک آدھ کو نکال کے ظالم 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 ظالم۔ لیکن میرے رب نے فتوحات کے دروازے بھی کھولے، مدد کے دروازے بھی کھولے، نصرتوں کے دروازے بھی کھولے، کہ عوام اللہ کو پہچاننے والے تھے۔ پھر جب عوام بھی ویسے ہوئے، حکمران بھی ایسے ہوئے، تو کہیں سے چنگیز خان کی آندھی اٹھی اور اس نے خون کی ندیاں بہا دیں، کہیں سے ہلاکو کا بگولا اٹھا اور اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اور پورے بغداد کو خون میں نہلا دیا۔ میرے رب کا نظام صرف حکمرانوں کی نااہلی پر حرکت میں نہیں آتا، میرے رب کا نظام اس وقت خلاف چلتا ہے جب عوام بھی نافرمان اور حکمران بھی نافرمان، جب مرد بھی نافرمان اور عورتیں بھی نافرمان، جب غریب بھی ظالم اور مالدار بھی ظالم، پھر میرے اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کو پہچانو تو بتاؤں روزہ کیا ہے؟ اللہ کو ہی نہیں جانتا۔ الم نجعل الارض مہادا، اور دیکھو اللہ اور کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا، ہے کوئی یہ زمین کا فرش بچھا کے دکھا دے میرے سوا؟ والجبال اوتادا، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وخلقناکم ازواجا، ایک پانی پہ مرد عورت کی تصویر کس نے بنائی؟ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کون لایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، رات کا اندھیرا کون لایا؟ رات کی سیاہ چادر کس نے تانی؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کو روشن کس نے کیا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، سات آسمان کس نے بنائے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، دہکتا چمکتا سورج کس نے نکالا؟ کس نے حرکت دی؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، کون ہے سورج کو حرکت دینے والا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پانی بادلوں سے کس نے اتارا؟ کون ہے پانی لانے والا؟ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ کو پہچانو تب اس کے حکم کی پہچان ہوگی۔ اللہ کو پہچانو تب اس کے حکم کی پہچان ہوگی۔ پھر یہ حکم پہنچایا کس نے؟ پھر اس کو پہچانو تب اس میں روح پیدا ہوگی۔ کہنے والا آسمان پر، بتانے والا زمین پر، کہنے والا اللہ، بتانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس ہستی کو پہچانو۔ اگر اللہ کے نبی کو پہچانا ہوتا تو امت ذلتوں میں ہوتی، پستیوں میں ہوتی، خاک و خون میں لوٹتے، اسفل سافلین، زوال کی پستیوں میں گرتے۔ جبکہ میرا نبی کہہ رہا ہے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آؤ، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں، آخرت کی عزت بھی لایا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا کی عزت بھی لایا ہوں، آخرت کی عزت بھی لایا ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ کون ہے میرے نبی کے پیچھے چلنے والا کہ نبی کو پہچانا نہیں؟ جس نے بنایا اس نے عزت دی، جس نے بنایا بنا کے محبوب بنایا، جس نے بنایا بنا کے وجود کی قسمیں اٹھائیں، جس نے بنایا بنا کے اس کے شہر کی قسمیں اٹھائیں، جس نے بنایا اس کی نبوت پہ قسمیں اٹھائیں، جس نے بنایا اس کے بول پہ قسمیں اٹھائیں۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کے شہر کی قسمیں اٹھائیں۔ وہذا البلد الامین،
اس کی نبوت پہ قسمیں اٹھائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس کی کتاب کی قسم اٹھائی، قاف والقرآن المجید، اس کے وجود کو قرآن میں پھیلایا، فول وجہک، چہرے کا ذکر، لا تمدن عینیک، آنکھوں کا ذکر، لا تحرک بہ لسانک، زبان کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولا، ہاتھوں کا ذکر، الی عنقک، گردن کا ذکر، الم نشرح لک صدرک، سینے کا ذکر، الذی انقض ظہرک، کمر کا ذکر، علی قلبک، دل کا ذکر، دل کا ذکر، اندر کے درد اور غم کا ذکر، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اندر کی آہوں کا ذکر، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، رحمت للعالمین کا ذکر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کل کائنات کی نبوت کا ذکر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بشیر اور نذیر کل کائنات کا ذکر، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پھر اس سارے وجود کو جمع کر کے اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی حیات کی قسم، والضحیٰ، امام رازی کا ایک ترجمہ، مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے، بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، او میرے بھائیو، بنانے والا رب، بنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خالق یہ مخلوق، یہ عبد و معبود، وہ ناصر یہ منصور، وہ رازق یہ مرزوق، اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں، بنانے والا راضی کرنے کا حکم کا اعلان فرما رہا ہے، میں تو آپ کا امتی ہوں، آپ امتی بیٹھے ہو، ارے ہم پر تو سب سے بڑا فرض ہے پہلے ہم انہیں راضی کریں، پہلے ہم انہیں راضی کریں، پتھر دل ہیں، صحرا سینے ہیں، بنجر ویران جسم ہیں، سونے برباد شہر ہیں، جہاں میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، وہ شہر نہیں ہے، ویرانہ ہے، وہ سبزہ نہیں ہے، صحرا ہے، جہاں میرے نبی کی زندگی نہ ہو وہاں روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، ابھی 1:15 ہو رہا ہے لیکن اندھیری رات ہے، کیونکہ میرے دیس میں نبی کی زندگی نہیں ہے، میں تو 6 بر اعظم پھرا ہوں، نہیں ملتی، کہیں کہیں افراد ہیں جن کی طفیل شمیں جل رہی ہیں اور یہ کائنات باقی ہے، اگر وہ اٹھ گئے تو اللہ ان جانوروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایک عذاب کا کوڑا سب کی گردنیں جدا کر دے گا، نافرمان اور جانور اللہ کی نظر میں برابر ہیں، بلکہ جانور نافرمانوں سے بہتر ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ہے جس کی جدائی میں بے جان کھجور کا تنا چیخ اٹھا، ہم زندہ سلامت اس کی جدائی میں، اس کی یاد میں ایک آنسو نہیں ٹپکتا، یہاں کھجور کا تنا تھا، یہاں ادھر میرے نبی کا گھر تھا، آپ جمعہ کا خطبہ کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کے دیا کرتے تھے، لوگ زیادہ ہو گئے، پچھلوں نے عرض کی آپ نظر نہیں آتے، ممبر بنایا جائے، آپ نے حکم دیا ممبر بناؤ، ممبر بنایا گیا، یہ اب ممبر ہے، یہ کھجور کا تنا ہے، یہ میرے نبی کا گھر ہے، آج پہلا جمعہ ہے، آپ گھر سے نکلے، کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے اور ممبر پہ پہلا قدم رکھا، اے ہائے ہائے، کھجور کا تنا اتنے زور سے رویا، اتنی چیخ ماری زبردست، جیسے حاملہ اونٹنی چیختی ہے، حن حنین العشار، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جیسے چیختی ہے، ایسے وہ زور سے چیخا، آپ نے یوں مڑ کے دیکھا،
تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اور اس کی ہچکیوں کی آواز مسجد میں گونج رہی تھی۔ حسن بصری یہ حدیث سناتے تو روتے روتے بے حال ہو جاتے، کہتے او ظالموں، ایک بے جان تنا نبی کی جدائی پہ تڑپ تڑپ گیا، تم گوشت پوشت کے اس کا کلمہ پڑھنے والے اس سے اتنے بیگانے ہو، اتنے نا آشنا ہو، جیسے تمہارا کوئی محسن تھا ہی نہیں۔ لاؤ اس جیسا احسان کرنے والا، لاؤ لاؤ لاؤ، ساری دنیا کی مائیں اکٹھی کرو، ایک ذرہ ان کے دل میں وہ نہیں جو میرے نبی کے دل میں امت کے لیے تھا۔ ساری دنیا کے باپ اکٹھے کرو، ایک ذرہ وہ شفقت نہیں ان کے دلوں میں جو میرے نبی کے دل میں اپنی امت کے لیے شفقت، محبت۔ اللہ 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 اللہ، روتے روتے ہلکان کر دیا، امتی 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 امتی۔ تمہیں معلوم نہیں قیامت کے دن ماں کہے گی نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، بیوی کہے گی نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی۔ چھوڑو خامن بیوی بچے، یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کے باپ ہیں۔ 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی۔ آج میرا کوئی سوال نہیں، میری جان بچا۔ جہنم آئے گی، یہ کب کہیں گے؟ جہنم آئے گی، جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر بڑے بڑے فرشتے رسول زمین پر گریں گے، انسان گریں گے، نفسی نفسی، یہ اس وقت نفسی 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 نفسی۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، شیس ادریس نفسی نفسی، ابراہیم اسحاق اسماعیل نفسی نفسی، یعقوب یوسف نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع نفسی نفسی، داؤد سلیمان باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر نفسی نفسی۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، نفسی نفسی۔ طارق جمیل کو کون یاد ہوگا، یا طارق جمیل کو کون یاد کرے گا؟ ایک آواز آئے گی، ایک نوحہ، ایک درد بھری فریاد سارے مجمع کے فریاد پر چھا جائے گی۔ سب سے انوکھی آواز، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ سب حیران ہیں یہ کون سی آواز ہے؟ آج تو آدم سے عیسیٰ نفسی نفسی پکار رہے ہیں، ماں باپ بیوی بچے بھائی دوست احباب نفسی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے تم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا، بازاروں سے نکال دیا، سیاست سے نکال دیا، عدالتوں سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، اور ذلت کے توق گوارا کیے، اسے سینے سے نہ لگایا۔ کون ہے؟ دیکھنا دیکھنا۔ ایک ہستی ہوگی اس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، اور اس کی پکار ہوگی یا رب امتی 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 امتی۔ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ ساری دنیا میں بھائی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں، یہ وہ ہیں جسے امت نے بلایا، میں اوروں کا کہہ رہا ہوں نہ روں۔ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر۔ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد
بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاب بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. هاي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ وہ ہیں اگر انہیں اپنا بنایا ہوتا تو آج عزت کے تاج ہمارے سروں پر ہوتے کہ جب تک اللہ رسول سے صلح نہیں ہوتی عزت کے دروازے نہیں کھل سکتے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. میرا رب کہتا ہے میں دروازے کھولوں کوئی بند کر سکتا ہے اور میں بند کر دوں پھر کوئی کھولوا سکتا ہے؟ کوئی کھول سکتا ہے؟ آؤ آؤ اللہ اس کے رسول کا در کھلواؤ. جس کے فراق میں بے جان رویا آپ نے ممبر پہ قدم رکھا وہ تڑپا چیخا آپ نے یوں دیکھا جیسے بچہ ماں کو دیکھ کے تڑپتا روتا ہے ایسے بے جان تنا تڑپ رہا ہے. آپ نیچے آئے واپس گئے اس تنے کو یوں سینے سے لگا لیا اور پھر فرمایا میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں تو میری جدائی برداشت کر لے کہ مجمع زیادہ ہو گیا ہے میں اس کے بدلے تجھے جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے. راضی ہے؟ تو ایک دم چپ ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہوئی اور ہچکیاں جیسے آخر میں جب برداشت نہیں ہوتا ہے تو ہچکیاں آہستہ آہستہ کب ہوتی ہیں یہ آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی. پھر وہ چپ ہوا. پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے والذی نفسی بیدہ لو لم احفظ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اسے سینے سے نہ لگاتا. لم یزل باقیا لفلاک رسول اللہ الی یوم القیامہ یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا رہتا. تم کیسے ہو 12 دن جلسے جلوس کر کے رسالت کا حق ادا کر دیا 10 دن حسین کی یاد منا کے کربلا کی شہادت کا حق ادا کر دیا. اتنا سستا دین کو سمجھا ہوا ہے جنت کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے زمین پھٹی اور وہ تنا غائب ہوا اور میرے نبی کی بات وہیں وعدہ وہیں پورا ہوا سیدھا اللہ نے جنت میں پہنچا دیا. میرے بھائیو میں حکم کیسے سناؤں حاکم کا ہی پتہ کوئی. کل 500 آیات ہیں احکام کی 5,500 ہیں اللہ رسول کی کہ اللہ ہے کون رسول ہے کون جنت ہے کیا آخرت ہے کیا جہنم ہے کیا. جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے 8 جنت کے 8 دروازے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جہنم چھوٹی ہے جنت بڑی ہے. 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے ریان. ریان یہ دروازہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے. اس میں صرف روزہ رکھنے والا گزر سکتا ہے اور کوئی نہیں گزر سکتا. جب روزہ رکھنے والے اس امت والے اور پچھلی امتوں والے جب گزر جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یہ صرف ان کے عزت میں یہ دروازہ کھولا جائے گا. یہ جیسے عام طور پہ جاؤ نا ایئرپورٹوں پہ رش ہوتا ہے تو وہ جو جاننے والے ہوتے ہیں سیکورٹی افسر آپ ادھر سے آ جائیں ادھر سے آ جائیں وہ رش میں سے نکال کر ایک دوسرے دروازے سے امیگریشن کروا کے نکال دیتے ہیں. بالکل یہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرنے والا ہے. جو اس کے لیے بھوکے رہے جو اس کے لیے پیاسے رہے. کھانا سامنے ہے اور ہاتھ نہیں اٹھ رہا
بیوی سامنے ہے، شہوت کی نظر نہیں اٹھ رہی، تو ان کو اللہ خصوصی پروٹوکول دے گا کہ رش ہے، رش۔ میرے نبی نے فرمایا 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا یہ درمیانی فاصلہ اتنا ہے، یہاں سے چلو تو یہاں تک پہنچنے میں 40 سال لگتے ہیں، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ لیکن جب اللہ دروازے کھولے گا تو اتنا رش ہوگا کہ کندھے سے کندھا پھنس رہا ہوگا، اتنا رش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کہے گا ہاں بھائی یہ جو میرے بندے جو میرے لیے بھوکے رہتے تھے، آپ حضرات لائن میں نہ لگیں، ادھر آ جائیں، لائن میں نہ لگیں، ادھر آ جائیں۔ لائن سے نکالا جائے گا، بہت رش ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، بہت رش ہے، آپ ادھر آئیں، یہ دروازہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کوئی رش نہیں، آئیے تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے، تشریف لے چلیے۔ وہ ہوں گے ہی تھوڑے سے، ہوں گے ابھی 70% نہیں رکھتے، میں کہاں کس کے سامنے رونا رہوں۔ ڈنڈے سے اسلام نہیں آتا ہے، اسلام دل کی دنیا جب آباد ہوتی ہے پھر اسلام آتا ہے۔ ہاں، حدود شریعت کو حکومت نافذ کر سکتی ہے، حکومت اسلام نافذ نہیں کر سکتی۔ اسلام اندر کی چیز ہے، باہر کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ حضرات ادھر تشریف لائیں، ادھر تشریف لائیں، تو آئیے آپ آرام سے گزریں۔ جب روزہ رکھنے والے مرد عورت، آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر اس امت کا آخری روزہ رکھنے والا مرد عورت جب یہ گزر جائیں گے، اچھا ہم آئے تو بعد میں، لیکن جب جانے کا وقت آئے گا، جب جانے کا وقت آئے گا تو اللہ سب سے پہلے ہمارے نبی کو اندر پہنچائیں گے، پھر اس امت کو اندر پہنچائیں گے، پھر بعد میں پتہ نہیں کون سی امت۔ بس اتنی ترتیب میرے نبی نے بتائی، سب سے پہلے میرا قدم پڑے گا، پھر میرے بعد میری امت آئے گی۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ آپ کی امت جائے گی، روزے والوں کے لیے الگ دروازہ ہوگا، مرد عورت، پھر بعد میں دوسری امتیں، جب یہ سارے نکل جائیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا أحد الصمد الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء وليس كمثله شيء يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يا أحد الصمد الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من يعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يا من سخر الشمس والقمر دائبين يا من سخر الليل والنهار يا من سخر البحار والأنهار يا من غرس الأشجار وعلق الثمار يا من دحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ورفع السماء بقدرته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه
يا من يملك الكون والمكان، يا من لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه الزمان، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يسقي ولا يسقى، يا من يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يا من يميت وهو لا يموت، يا من يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا خير الرازقين، يا خير الغافرين، يا خير الفاصلين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا أحكم الحاكمين، يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه، يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه، يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياثه ومعاذه، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوصى من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب الشهيد وأدنى حفيظ وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، أنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم، أنت الله الرؤوف الرحيم، كل شيء هالك إلا وجهك، كل ملك زائل إلا ملكك، كل ذل قالس إلا ذلك، أنت الغني لا ظهير لك، أنت الفرد لا ند لك، أنت العلي لا سمي لك، يا مالكنا يا غاية رغبتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا، ولك فضللنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وإليك رب فحببنا وإلى الناس فلا تكلنا، رب المستضعفين وأنت ربنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن تحل علينا غضبك وتنزل بنا سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. اے زمین آسمان کے مالک اللہ، اے رمضان کی نعمت دینے والے اللہ، اپنے نبی کی طفیل ہمیں قرآن دینے والے اللہ، اپنے نبی پر اتار کر ہمیں اس کی حفاظت پر کھڑا کرنے والے اللہ، یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، یا اللہ تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، تیرے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور اس وقت میرے مولا کروڑوں مرد عورت اہل ایمان نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. آج اتنے فقیر تیرے در پر جمع ہیں مسجد میں، گھروں میں، کہ اتنے فقیر پہلے شاید کبھی نہ جمع ہوئے ہوں. اے میرے رب،
آج تجھے ہم اپنا دکھڑا سناتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا غم سنایا، اپنا دکھ سنایا، پھر تیری رحمت اور جوش میں آئی اور تیرا انتقام جوش میں آیا اور تو نے کفر کا ایک ایک بچہ مٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اے کریم مولا، آج کروڑوں فقیر لے کر اور کروڑوں فقیرنیاں لے کر اور پہلی صف کے نمازی لے کر اور راتوں کے تہجد گزار لے کر اور روزہ رکھنے والے لے کر آج یہ سارا وفد ہم تیرے در پر آئے ہیں۔ ہمارے دیس کا دستور ہے، کوئی آدمی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم 5-10 آدمی وفد بن کے، پنچایت بن کے اس کے دروازے پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں بھائی ہم تجھے منانے آئے ہیں، ہم تمہیں دلیلیں دینے نہیں آئے، بس بھائی تم معاف کر دے۔ میرے مولا، ہمارے دیس کا دستور ہے کہ کوئی کتنا ہی ناراض ہو وہ کہتا اچھا بھائی تم آ گئے ہو، میں نے معاف کیا۔ آج ہم کروڑوں غلام لے کر آئے بیٹھے ہیں، ہماری کوئی دلیل نہیں ہے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے، تو بلاتا رہا ہم بھاگتے رہے۔ ہم معافی مانگنے آئے ہیں، ہم معافی مانگنے آئے ہیں۔ آج ہماری معافی کا اعلان فرما، آج ہماری معافی کا اعلان فرما، اعلان فرما، آج ہماری معافی کا اعلان فرما۔ یا اللہ یہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری جولی خالی ہے۔ یا اللہ اب تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، نیک لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گنہگاروں نے اٹھائے ہوئے ہیں، گھروں میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے، آج سب کہتے میں راضی ہو کہ میرے مولا ہم تھک گئے، آ جانا مان جانا یا اللہ، آ جانا مان جانا میرے مولا۔ ہمارے پاس ابو بکر جیسا کوئی نہیں، کہاں سے پیش کریں صدیق، کہاں سے لائیں عمر عثمان علی جیسا، کہاں سے لائیں حسن حسین جیسی اولاد، کہاں سے لائیں فاطمہ جیسی بیٹیاں، کہاں سے لائیں عائشہ خدیجہ جیسی مائیں، یہ ہم گنہگار ذلیل حقیر فقیر ہیں۔ میرے اللہ تو مہربانی کر دے، فضل فرما دے یا اللہ۔ وہ غار میں 3 آدمی چھپے تھے، ان پہ پتھر آ پڑا تھا، انہوں نے عملوں کا واسطہ دیا تو انہیں پتھر ہٹا دیا۔ یہ کروڑوں کا مجمع ہو یا اربوں کا خالی جھولی ہے یا اللہ، آج تیرے حرم میں بھی لاکھوں لوگ روئیں گے۔ اللہ کوئی آنسو تو اب پسند کر لے، یہ اتنا مجمع جو ہائے ہائے کر رہا ہے، یا اللہ کوئی آنسو تو پسند کر لے۔ یا اللہ رات دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پک گئی ہے، اخباروں میں معصوم بچوں کی چیتھڑے دیکھ دیکھ ہمارے کلیجے پک گئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہتے ہیں ہمیں کس جرم کی سزا ملی ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں کٹ گئے، ہماری مائیں کی طرح۔ او محمد کے اللہ، او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ، اے موسیٰ کلیم ابراہیم خلیل کے اللہ، ہم عاجز ہیں تو عاجز نہیں ہے، ہم لاچار ہیں تو لاچار نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو موبائل پر بچوں کو قتل کر کے چلے جاتے ہیں؟ ہم نے توبہ کی ہے، ہم نے توبہ کی ہے۔ ہم ان کے لیے راحت بنے دکھ نہ بنے، ہم ان کے لیے راحت بنے دکھ نہ بنے۔ جس دن ماں کہے گی نفسی نفسی، جس دن باپ کہے گا نفسی نفسی، بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچے کہیں گے نفسی نفسی، نبی کہیں گے نفسی نفسی، تیرا خلیل کہے گا نفسی نفسی، تیرا عیسیٰ کہے گا یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس دن تیرا حبیب کہے گا امتی امتی۔ واہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی نا فرمانی کر بیٹھے۔ اے میرے رب ہمارا دکھڑا اپنے نبی تک پہنچا دے، ہمارا سلام ان تک پہنچا دے، اور اے میرے رب جب تیری جہنم آئے اور وہ چیخ مارے اور تو اعلان کرے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ۔ اوے میرے رب ہم مارے گئے، اگر ہتھکڑیاں لگ گئی تو ہم کہاں جائیں؟ یہ میرے رب اے سی چل رہا ہے، مجمع کی کثرت سے پسینہ بہ رہا ہے۔ یا اللہ جس دن سورج سر پہ ہوگا ہم کہاں جائیں گے؟ اگر تو نے کہہ دیا کہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ،
تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں اپنے نیک بندے بندیوں کے نوکروں میں کھڑا کرنا، پر ہمیں ہتھ کڑی نہ لگانا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنانا، ہمیں جہنم کی آگ میں دھکا نہ دینا، ہمیں پل صراط پہ گرنے سے بچانا۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اس سارے مجمع کو قبول فرما لے۔ یہ سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سفید داڑھی والے بھی روئے، جوان بھی روئے، نیک بھی روئے، بدکار بھی روئے۔ کوئی آنسو پسند ہے تو سب پر فیصلہ کرم کا فرما دے، فضل کا فرما دے۔ ہماری مسجد کو آباد فرما، ہمارے محلے کو آباد فرما، ہمارے شہر کو آباد فرما، ہمارے صوبے کو آباد فرما، ہمارے ملک کو آباد فرما۔ یہ جتنے کیمرہ مین آئے ہوئے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت بھلی فرما، اچھی فرما۔ ان سب کو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، ہماری حاضری قبول فرما، جمع ہونا قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ سب کچھ قبول ہو جائے، تیری رحمت اس قابل ہے کہ ہمارا سب کچھ قبول ہو جائے۔ ہم تجھ سے اپنی بھی صحت مانگتے ہیں، اولاد کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، بہن بھائیوں کی بھی، ایمان کی سلامتی، جان کی سلامتی، صحت کی سلامتی، مال عزت آبرو کی سلامتی۔ ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی النبی